بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان آپ کی خدمت میں۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں میں آپ سے۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور یقیناً آپ اپنا حصہ ڈالیں اس میں کہ انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہے۔ اور میں عرض کروں کہ کسی بھی قسم کی یہ ہمارے ویلاگ کے حوالے سے کوئی جانبداری کی کوئی بات نہیں ہے کسی کے ساتھ، اور نہ ہی غیر معمولی یا غیر ضروری تنقید کی ضرورت ہے۔ تنقید ضرور ہوگی، اگر غلط ہوگا ہم اپنے تجزیے پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر آدمی کا اپنا تجزیہ دوسرے تجزیے سے مختلف ہوتا ہے۔ آپ کی رائے اپنی میرے لیے مقدم ہے اور میری رائے اپنی ہے جو میں تجزیے کی شکل میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے 45 سال کے صحافتی تجربے کے نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اینڈ نیور اٹ شوڈ بی کنسٹروڈ، رادر مس کنسٹروڈ، کہ جی ہم کسی کی لائن لے رہے ہیں یا کسی کی مخالفت ہے۔ بالکل نہیں۔ حکومت ڈیلیور کرے گی، الیکشن میں حصہ لے گی، جیت جائیں گے اگر یہ 5 ایز والے ہیں، ٹھیک ہے جناب، اور اگر پرفارمنس ہوگی عوام ان کو ساتھ دیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کسی اور نے آگے جگہ ملنی ہے۔ جگہ تو خالی نہیں رہتی نا، اس میں کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، سابق ہو سکتے ہیں، موجودہ ہو سکتے ہیں، عمران خان ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے، یا جمعیت علماء اسلامی، اینی بڑی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جماعت اسلامی ہو سکتی ہے۔ اینی وے، تو بات ہو رہی ہے جناب کہ پانی کے کنٹرول کی سیاست۔ کشن گنگا ڈیم جو بھارت نے بنائے اور اس کے بعد یعنی جہلم، دریائے چناب، راوی کا پانی، ستلج اور بیاس کا پانی تو چلا گیا انڈس ٹریٹی کے تحت، لیکن جب جی چاہتا ہے بھارت دریائے راوی میں، دریائے ستلج میں پانی چھوڑتا ہے اور ظاہر ہے اس میں سیلاب آتا ہے اور معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اینی وے، آپ کے کہتے ہیں سیر کو سوا سیر ہے، آپ کے لیے سوا سیر چین ٹکر گیا آپ کو۔ دریائے برہم پتر جہاں سے نکل رہا ہے وہ علاقہ چین کے پاس ہے، اور چین اسی جگہ پر ڈیم بنانے کا اعلان کر چکا ہے۔ اس نے تقریباً 10 سے 15 سال اس کی فیزیبلٹیز اور ٹیکنیکلٹیز کو اسٹڈی کیا، اور ٹیکنیکلٹیز اسٹڈی کرنے کے بعد ظاہر ہے بڑے ڈیم جو ہوتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا، ایون اسوان ڈیم سے بھی بڑا۔ 72,000 میگا واٹ بجلی انیشل ہوگی، 22,500 میگا واٹ پہلے فیز میں لگے گی، نکل آئے گی وہاں سے۔ یہ ہے وہ تکلیف جس کو ہم کہتے ہیں نا بھارتی آبی جارحیت، کشن گنگا ڈیم اینڈ کمپنی۔ بھارتی جارحیت کے لیے چین کا یہ ڈیم جو ہے یہ برہم پتر کے اوپر، جس کو پرلانگ جانگبو وہاں کی زبان میں کہا جاتا ہے، تبت ظاہر چین کا علاقہ ہے، وہاں پہ یہ بن رہا ہے۔ اسی علاقے میں یاد ہوگا کہ بھارت کو اسی جگہ پہ شکست ہوئی، اور ابھی 32-35 ہزار اسکوائر کلومیٹر چائنا نے اس علاقے پہ قبضہ کیا ہے۔ بھارت کہتے ہیں جی میرا علاقہ ہے وہ۔ اینی وے، اور جو بھوٹان میں صورتحال ہے اور نیپال میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، بنگلہ دیش میں بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو پہلے فرقہ براج کے نام پر آپ نے سابق مشرقی پاکستان اور بنگلہ دیش کو بہت تنگ کیا، اور اب ہم دریائے چناب جہلم پہ آپ کی جو آبی جارحیت ہے اس سے ہم تنگ ہیں۔ یقیناً پڑوسیوں کو تنگ نہیں ہونا چاہیے، آپ ہم سے تنگ نہ ہوں، ہم آپ سے تنگ نہ ہوں گے۔ اگر میوچل کانفیڈنس اور اعتماد رکھ کر معاملات کو لے کر آگے چلتے ہیں تو کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ کوئی بڑا نہیں ہے، سیاچن کا مسئلہ آپ نے قبضہ کیا تھا، 1984 کی بات ہے، یس، جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ تو جناب یہ جو دریا ہے اس کے اسباب جو ہے میں 5 معاملات دے دیتا ہوں آپ کو، بہت 4-5 اہم فیکٹر ہیں جو کہ بھارت کے لیے پریشانی کا باعث ہو رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی پر کنٹرول۔ پانی پر جس کا کنٹرول ہوتا ہے ظاہر ہے اسی کے ہاتھ میں چابی ہوتی ہے، وہ کبھی پانی کم کبھی زیادہ کرتا ہے۔ یہ بھارت کو تشویش ہے کہ اگر وہاں پہ ڈیم بن گیا تو کنٹرول جو ہے دریا برہم پتر جو پورے بھارت کو سیراب کرتا ہے اور وہاں سے پھر بنگلہ دیش تک جاتا ہے وہ۔ تو یہ ہے وہ برہم پتر دریا کے ڈیم کی کہانی کہ واٹر کنٹرول جو ہے چائنا کے پاس چلا جائے گا، جیسا کہ آپ نے دریائے چناب پر کشن گنگا ٹائپ کے جو ڈیمز بنا کے ٹنل بنا کر جو آپ نے پاکستان کے خلاف پانی کا کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے۔ دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فلڈ کے رسک ہوتے ہیں۔ فلڈ، پانی کبھی زیادہ ہے کبھی کم ہے، کبھی برسات ہے، مانسون سیزن ہے، تو اگر پانی اوور فلو ہو گیا تو پورے بھارت کو بہا دے گا۔ یہ بھی ایک وہاں پہ خوف ہے بہت زیادہ، وہاں کا میڈیا مسلسل چیخ رہا ہے، وہاں کے حکام چیخ رہے ہیں کہ یار بنے گا کیا۔
تیسری بات جو ہے وہ میں عرض کر دوں آپ سے کہ یہاں پر جیو پولیٹیکل جو سچویشن پیدا ہوگی وہ بھی بہت الارمنگ ہوگی ان کے لیے، اور یہ ٹینشن کا باعث بنے گی۔ انوائرمنٹ ایک اور کنسرن ہے۔ تو یہ 4-5 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بھارت کو برہم پتر کی وجہ سے پریشانی ہے۔ پاکستان کو یقیناً بہت زیادہ پریشانی ہے، سندھ ہو یا پنجاب ہو یا ایون پاکستان کا یعنی پنجاب کا مشرقی علاقہ فورٹ عباس، ہارون آباد، بہاولپور کے علاقے میں یہاں پانی کی شدید قلت ہے۔ یہاں تک کہ میلسی بہاڑی کے علاقے میں اور لودھرا ڈسٹرکٹ کے علاقے میں پانی کی شدید قلت ہے۔ یہی صورتحال کبھی کبھی سندھ میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ایک الگ پولیٹیکل ٹول ہے پنجاب کے خلاف کہ جی وہ پانی جو ہے نہیں آ رہا۔ پانی ہوگا تو پانی سب کو ملے گا۔ ارسا انڈس ریور سسٹم اتھارٹی موجود ہے، وہاں بیٹھ کے مسئلے کا حل کیا جائے، حل ہونا چاہیے۔ سندھ بھی اٹس اے پارٹ آف پاکستان، پنجاب از اے پارٹ آف پاکستان۔ کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اور بلوچستان جو اتنا بڑا ڈیزرٹ کا علاقہ ہے، اور یہاں تو آرگینک اتنی اچھی پروڈکٹس ہو سکتی ہیں اگر پانی کا بندوبست ہو جائے۔ یہاں پر برسات کے جتنے بھی پانی جو سمندر میں جا رہا ہوتا ہے دریا سندھ کے راستے یا ضائع ہو جاتا ہے، وہاں پہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، ڈیمز بنا سکتے ہیں، اور پھر ہائیڈرو الیکٹرک جنریشن کا کام بھی ہو سکتا ہے، بجلی پیدا ہو سکتی ہے، جس پر ہم نے کبھی توجہ پاکستان میں نہیں دی گئی۔ منگلہ تربیلا کے بعد پانی کی بجلی کے معاملے پہ اب یہ دی امیر بادشاہ ڈیم وغیرہ، داسو اور یہ ڈیم پہ محمد ڈیم پر کام ہوا تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جناب موجودہ جو صورتحال ہے اس میں ڈیم بنائے جا سکتے تھے، بنائے جا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس پر کام حکومت نے نہیں کیا۔ اور ظاہر ہے اگر آپ تھرمل اور اس ذریعے پر جائیں گے، پہلے فرنس آئل پہ بجلی پیدا ہوتی تھی، ڈیزل ہے، گیس ہے، RLNG ہے، LNG ہے، یہ سب چیزیں مہنگا سودا ہے، کوئلہ ہے مہنگا سودا ہے، انوائرمنٹ سے الگ یعنی اضافی نقصان ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں کوئلے کے بجلی گھر بند ہو رہے ہیں، بند ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک خبر اور میں دیتا چلوں کہ یعنی 5واں جو پلانٹ ہے چائنا کا پریشرائز واٹر ریئیکٹر کے تحت، اس پر کل بڑی اچھی خبر یہ تھی کہ بھائی چائنیز ایمبیسڈر جو وہاں گئے تھے، اس کے ساتھ ایک منسٹر وفاقی وزیر بھی ساتھ تھے، اور وہاں پہ انہوں نے 5ویں نیوکلیئر پاور پلانٹ کا کنکریٹ کا کام شروع ہو گیا ہے وہاں پر۔ اور یہ بہت ہی یعنی C5 اس کو کہتے ہیں، چشمہ 5۔ اس سے پہلے چشمہ کے جو پروجیکٹ ہیں پریشرائز واٹر ریئیکٹر، اس کی ڈیٹیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ وہ ایک غیر معمولی طور پر ایک زبردست پروجیکٹ ہے، اور ٹیکنالوجی میں چائنا نے پاکستان کو بہت ایڈوانس یعنی ٹیکنالوجی نیوکلیئر ریئیکٹر کے حوالے سے دی، اور سول ریئیکٹر کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی اٹامک ریئیکٹر اس کی بات نہیں ہو رہی، یورینیم انریچمنٹ کی بات نہیں، وہ تو الحمدللہ پاکستان اس میں پہلے ہی خود کفیل ہے۔ تو جناب یہ ہیں وہ صورتحال جس پر پاکستان میں 5واں پلانٹ جو ہے اٹامک ریئیکٹر چشمہ پر، اس سے پہلے کراچی 1 کراچی 2 جو ہے، کراچی 3 یہ 2017 سے انڈر کنسٹرکشن تھے، اس میں فنیشنگ معاملات چل رہے ہیں، پروڈکشن ہو رہی ہے، لیکن پوری کیپیسٹی سے ابھی پروڈکشن وہاں پہ بجلی کی جنریشن نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ ہیں وہ چائنا کی مدد سے ہونے والے سی پیک کے حوالے سے کل بھی ہم نے ایک خبر دی تھی آپ کو کہ کراچی سے حیدرآباد جو پہلا سپر ہائی وے تھا اس کو انہوں نے M9 کر دیا تھا، ظاہر ہے موٹر وے کو کے نام سے انہوں نے اس کو لانچ کیا، اگرچہ وہ M9 نہیں ہے۔ اب نیا جو پروجیکٹ بنے گا چائنا اور سی پیک کے تعاون سے، امید ہے ہم یقین کر سکتے ہیں کہ کراچی اور حیدرآباد کے درمیان میں، اور پھر حیدرآباد سے روڑی اگر یہ بن گیا پروجیکٹ تو یقیناً یہاں سے ٹرانسپورٹ کے معاملات میں آسانی ہوگی، اور تیزی کے ساتھ نقل و حمل کاروباری ہو سکے گی۔ کاروباری یعنی معاملات کے اندر پورٹ سے لے کر اور فیکٹریز یعنی اس میں اہم کردار ادا ہوتا ہے سڑکوں کا۔ معیشت جو ہے بہت تیزی سے ایکسلریٹ ہوتی ہے، بڑی تیزی سے گروتھ آتی ہے اس میں، اور جیسے پہلے فارم ٹو مارکیٹ جو کانسیپٹ تھا، اس کو نہروں کے کنارے سندھ اور پنجاب میں سڑکیں وغیرہ بنائی گئیں تاکہ کھیت سے پیدا ہونے والی جو پیداوار ہے، اجناس ہے، فصلیں ہیں، پھل ہے، سبزیاں ہیں، وہ تیزی کے ساتھ
ان قریب کی بڑی مارکیٹوں میں اور پھر بڑے مراکز میں پہنچ جائے، جس سے کاشتکار کو قیمت اس کی اچھی مل جاتی ہے۔ یہ ہے بیسک کمیونیکیشن۔ اور پھر ٹرانسپورٹس کے اندر جتنی بھی جدت آئی ہے دنیا بھر میں، ٹرین سپر کارگو ٹرینز ہوں یا یعنی یہ دوسرے ذرائع ہوں نقل و حمل سڑک کے، یہ سب انتہائی یعنی کمیونیکیشن آرٹریز ہوتی ہیں۔ یہ جیسے جسم میں دوڑنے والی خون کی نسیں ہوتی ہیں، شریانیں ہوتی ہیں، اسی طرح کے طریقے سے یہ آرٹریز ہیں۔ سندھ میں یہ معاملہ ذرا پیچھے رہا ہے، ذرا نہیں بہت زیادہ پیچھے رہا ہے، اور اس جانب اس حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو کہ نہیں دی گئی۔ اس کے مقابلے پر پنجاب میں کے پی میں ہائی ویز وغیرہ بنے ہیں اور اس زیر استعمال ہیں، یہاں تک کہ اب مانسہرات سے بھی آگے تک آپ بہترین ہائی ویز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہزارہ ہائی وے ہے، ادھر میاں والی ہائی وے ہے ڈیرہ اسماعیل خان، ادھر M1 یعنی ترکی کے تعاون سے سلیمان ڈیمرل پریزیڈنٹ تھے اس وقت ٹرکی کے، اور اس پروجیکٹ میں ظاہر ہے ہم نے بھی شرکت کی تھی، اس میں شریک ہوئے تھے۔ اور اسی طرح سے M2 جو کہ نون لیگ گورنمنٹ کا ایک کریڈٹ تھا۔ اینی وے، تو لیٹ سی کہ بھی ہماری جو گورنمنٹس ہیں یہ کیا کرتی ہیں۔ سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ سیاسی صورتحال میں یعنی دھما چوکڑی تو ہو رہی ہے امریکہ سے۔ ابھی آئندہ 10-12-15 دن میں صورتحال واضح اور ہو جائے گی کہ جی آپ کے سامنے جو ایک سیاسی قیدی ہے اس کا کیا بنے گا، یا پھر 6 تاریخ کو جو فیصلہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کرے گا۔ یقیناً جیو اسٹریٹجک سچویشن میں یعنی اطراف میں بہت زیادہ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، اور یہی بھارت کے لیے ایک کنسرن ہے کہ وہاں پہ زمین پہ اس کی یعنی کہتا ہے جی کہ چائنا کہتا ہے وہاں پہ ایک نیا شہر بنایا جائے گا، کاؤنٹی آباد ہوگی، ایک نہیں 2 ہوں گی، اور ادھر بھوٹان کے اندر نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ نیپال میں پہلے ہی چائنا نے بڑا انروڈس کیے ہیں، وہاں پر بڑے ہی کولابریشن اور کوآپریشن کے ساتھ اکنامک اور سوشو اکنامک کوآپریشن کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ دنیا کی واحد ہندو اسٹیٹ ہے انڈیا، اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے، یاد رہے۔ تو ناظرین، میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پھر آپ کے ساتھ ایک اور کسی اچھے ٹاپک پر، سماجی، اقتصادی، سیاسی موضوع پر آپ سے بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام۔ اس کو چینل کو سبسکرائب کیجیے، پارٹیسپیٹ کیجیے، اور نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔